عطا کیا۔ سونے پیغمبر جب تشریف لا رہے ہیں اس انداز کے ساتھ آزادی کو نہیں منا رہے جس انداز کے ساتھ تیرے ملک پاکستان کے اندر آزادی کو منایا جاتا ہے۔ آج 14 اگست کا دن ہے، 1947 کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا۔ الحمدللہ دیکھیے ہمارے اس مرکز کے اندر یہ دیکھیں دینی طلباء بیٹھے ہیں، اور دینی طلباء نے کسی نے ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کو کیا، کسی نے جناب ترانہ نغمہ پیش کیا، کسی نے احسن انداز کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھ کے دلائل پیش کیے، احادیث کو پڑھ کے دلائل پیش کیے، اور آپ کو آزادی کے مقصد کو سمجھایا ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم مدارس والے لوگ ہیں، ہم مساجد والے لوگ ہیں۔ ہمیں ایسے نہ کہا جائے کہ جناب تمہیں کیا پتہ ہو آزادی کا، اگر پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ، آزادی کیا چیز ہے؟ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات کے لیے، درود و سلام امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج آپ کے اس مرکز میں یہاں پر حاضر ہو کر کے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے جامعہ کے مدیر اور ہمارے بڑے ہی محبوب شخصیت جناب محترم حضرت مولانا شیخ احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم، اور اس جامعہ کے تمام اساتذہ کرام ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام، قابل فخر ہیں۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ سارے میرے بھائی ہیں، ماشاءاللہ طلباء اعظام جتنے آپ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اور بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ لگن اور محنت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور قبول فرما کے اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مومن بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا اچھا اور زبردست اور پیارا معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جو مومن بندہ ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے، صبر کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اللہ اس کو کسی نعمت سے ہمکنار فرماتے ہیں، کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، تو وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ آزمائش آئی، صبر کیا، پریشانی آئی، صبر کیا، صبر کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا، اللہ نے کوئی بھی نعمت عطا کی، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمایا، آزادی کی نعمت کو عطا کیا۔ جو بندہ اس پر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آئیے، ملک پاکستان کیوں بنا؟ جب ملک پاکستان بنا تو یہ نعرہ لگا، میں نے وہ جملہ بولنا ہے، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے
آپ बाज़ौक़ लोग बैठे हैं, और हमारे पंजाब का ये रिवाज है, जब तक सामीन ना बोले हम नहीं बोलते। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और आइए, वो आप तो कराची वालों हमसे भी आगे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर कानून रब्बुल आलमीन हो और शरीयत मुस्तफ़ा के कानून को नाफज किया जाए। हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवा लिया, यानी हमारे अकाबरीन ने, सलफ सालेहीन ने अपनी कुर्बानियों को पेश करके, अपनी जानों को पेश करके, अपनी औलादों को पेश करके, अपने वक़्त को पेश करके, अपने माल को पेश करके, अपने आबाओ अजदाद को पेश करके हमने मुल्क पाकिस्तान को हासिल कर लिया। लेकिन आइए जरा, हम शर्मो हया से कहीं आजाद तो नहीं हो गए? हमने कहीं बेहयाई को फरोग देना शुरू तो नहीं कर दिया? हमने ये नारा तो लगा दिया कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को समझा ही नहीं? आओ, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, एक अर्ज और दरखास्त करना चाहता हूं। आजादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह मेरे से कबल एक मेरा भाई फलस्तीनियों का तज़किरा कर रहा था, आइए सुनिए जरा, तवज्जो कीजिए, उनसे पूछिए आजादी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आज उन पर जुल्म किया जा रहा है, ज्यादतियां की जा रही हैं। कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत आजादी की नेमत है। अब मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात सुनाना चाहता हूं। सोहने पैगंबर ने अब तौहीद का ऐलान किया, नबुव्वत का ऐलान किया और कहा, मक्के वालों कह दो ना, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह के अलावा बेटे और बेटियां देने वाला कोई नहीं। अब सोहने पैगंबर ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, तौहीद का ऐलान कर दिया, अल्लाह की यकताई, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की उलूहियत का ऐलान कर दिया। अब अपने बेगाने बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए, यार अगयार बन गए। अब सैयदना बिलाल सब कहे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम की बात को माना, आपकी नबुव्वत और खत्म नबुव्वत को माना, अल्लाह की तौहीद को मान लिया। अब देखना, अगर आजाद होते तो अपनी जुर्रत के साथ, मोहब्बत के साथ, जहां दिल चाहता अल्लाह की तौहीद का नारा लगाते, जहां दिल चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकताई का नारा लगाते। जनाबे बिलाल गुलाम है, किसके गुलाम है? उमैया के गुलाम है, एक यहूदी शख्स के गुलाम है। जनाबे बिलाल जब अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद आवाज से लगाया करते, ये उमैया सैयदना बिलाल पर जुल्म किया करता, तपते हुए कोयलों पे लिटाता। बिलाल वहां पर भी अल्लाह की तौहीद का नारा लगाया करते। एक मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे, कहा, बिलाल आप अल्लाह की तौहीद का नारा जब बुलंद आवाज से लगाते हो, ये उमैया आप पर जुल्म करता है, ज्यादतियां करता है, मेरे से देखा नहीं जाता। जनाबे बिलाल फरमाने लगे, मैंने कलमा हुजूर अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, मैंने कलमा बहादुर नबी का पढ़ा है, मैंने कलमा सोने आका का पढ़ा है। जब तक मैं अपनी जुबान से अल्लाह की तौहीद का नारा ऊंचा लगा नहीं लेता, मेरे दिल को चैन और इत्मीनान और करार नहीं आता। सुभान अल्लाह। कहा, मैं जब बुलंद आवाज से, लेकिन जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं, एक जो बात समझाना चाहता हूं, जनाबे बिलाल गुलाम है, उमैया के गुलाम है, लेकिन सही मानों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम है। सुभान अल्लाह। आजादी इतनी बड़ी नेमत है। अब जब जनाबे बिलाल ने अल्लाह की तौहीद के लिए अपने वक़्त को पेश किया, अपनी जान को पेश किया, अब सोहने आका ने जनाबे बिलाल को मुकाम अता किया। जब इंसान गुलामी की जिंदगी गुजारने के बाद अपने आप को अल्लाह के लिए पेश कर दे, तौहीद के लिए पेश कर दे, सुन्नत के लिए पेश कर दे, हदीस के लिए पेश कर दे, अल्लाह फिर उसको मुकाम अता करते हैं, फिर अजमतें अता करते हैं। हमारे अकाबरीन ने, हमारे सलफ सालेहीन ने किस कुर्बानी को पेश नहीं किया? हमारी
عورتوں کی عزت کو لوٹا گیا، ہمارے آباؤ اجداد کے جسم کو چھنی چھنی کر دیا گیا، لیکن اللہ نے پھر آپ کو یہ ملک پاکستان عطا کیا، آزادی کی نعمت سے نوازا۔ جہاں دل چاہتا ہے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ قرآن و احادیث کے پروگرام کروا سکتے ہیں۔ اللہ پھر نوازتا ہے، جیسے اللہ نے جناب بلال کو نوازا۔ کیسے نوازا؟ آقا فرماتے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی میں بلال، آقا جی حبشے کے رہنے والا، آپ کا غلام بلال، ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا، اذان دینا شروع ہو جا۔ آقا جی اگر میں نیچے کھڑا ہو کر کے اذان دوں گا، لوگ میری بات کو سنیں گے، لوگ میری بات پر توجہ کریں گے، غور کریں گے۔ فرمایا بلال اذان سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں، محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ملک پاکستان بنا اس لیے تھا کہ اس ملک پاکستان کے اندر قانون الہ ہو، شریعت مصطفیٰ ہو۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر آزادی سے سمجھا جاتا ہے، باجا بجا لیا، جناب چوک چرستے گلی بازار کے اندر نکل گئے اور جا کر کے یہ نعرہ لگا دیا پاکستان زندہ باد، آزادی کا مطلب ختم ہو گیا۔ نہیں، ہم سب سے بڑے خیر خواہ ہیں الحمدللہ۔ پاکستان کے لیے جامعۃ الاحسان کے پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، یہ دعوت دے دینا چاہتا ہوں، اعلان کر دینا چاہتا ہوں، ملک پاکستان بننے کے اندر سب سے بڑا کردار علماء کرام کا کردار ہے۔ علماء نے اپنی جانوں کو پیش کیا، سب سے بڑا کردار علماء کرام کا ہے۔ آج لبرل قسم کا طبقہ علماء پر انگلی اٹھاتا ہے اور زبان درازی اور بہتان بازی کرتا ہے۔ جی مولویوں کے پیچھے نہ لگنا، مولوی یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آزادی منائیے، اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک سے پیار کرنا میرے آقا کریم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے اپنے وطن سے پیار کیا، جب میرے آقا مکہ کو چھوڑنے لگے ایسے مکہ کی طرف مخاطب ہوئے، آقا فرماتے مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ پھر ایک وقت آیا فتح مکہ کا موقع، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب اللہ نے عروج عطا کر دیا، مقام عطا کر دیا، مرتبہ عطا کر دیا۔ آج مکے کے کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ہم نے بڑی ظلم کیے، ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اب آزادی کے موقع پر جب سونے پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے فاتح بنایا، اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی ہے، جب سونے پیغمبر کو اللہ نے ایک مقام و مرتبہ عطا کیا، سونے پیغمبر جب تشریف لا رہے ہیں اس انداز کے ساتھ آزادی کو نہیں منا رہے جس انداز کے ساتھ تیرے ملک پاکستان کے اندر آزادی کو منایا جاتا ہے۔ آج 14 اگست کا دن ہے، 1947 کو یہ ملک پاکستان آزاد ہوا۔ الحمدللہ دیکھیے ہمارے اس مرکز کے اندر یہ دیکھیں دینی طلباء بیٹھے ہیں، اور دینی طلباء نے کسی نے ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کو کیا، کسی نے جناب ترانہ نغمہ پیش کیا، کسی نے آسن انداز کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے دلائل پیش کیے، احادیث کو پڑھ پڑھ کے دلائل پیش کیے، اور آپ کو آزادی کے مقصد کو سمجھایا ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم مدارس والے لوگ ہیں، ہم مساجد والے لوگ ہیں۔ ہمیں ایسے نہ کہا جائے کہ جناب تمہیں کیا پتہ ہو آزادی کا، اگر پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ، آزادی کیا چیز ہے؟ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر چاہتے ہو آزادی ہے، آزادی پر کرنا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نماز اگر اللہ نے توفیق دی ہے، جاؤ مسجد کے اندر جاؤ، 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے تمہیں ہمیں آزاد قوم بنایا اور ملک عطا کیا ہے، ربا یہ تیرا شکر ہے۔ اور آج نعرہ لگایا جاتا ہے علماء کا کوئی کردار نہیں ہے، جاؤ طریقہ مطالعہ کرو۔ سب سے زیادہ کردار یہ مدرسوں والوں کا ہے، مدارس والوں کا ہے، مساجد والوں کا ہے، علماء کرام کا ہے۔ آج ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، پیغام دے دینا چاہتے ہیں، دعوت دے دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، اور شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے
پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، صحابہ کی عظمت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، اگر اس ملک پاکستان کے اندر نظام آئے گا، ہر وقت انشاءاللہ نفاذ اسلام کی آواز کو اٹھایا جائے گا۔ اس ملک پاکستان کے اندر اگر پرچم لہرائے گا، یا قرآن کا لہرائے گا یا نبی علیہ السلام کے فرمان کا لہرائے گا، کہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔